شہر میں ٹریفک پولیس والے کہاں کہاں رشوت لیتے ہیں اب آپ گوگل میپ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کراچی کے شہری نے بڑے مقامات کی نشاندہی کر دی۔ تلے ہوتے ہیں یہاں بھائی کی تحریر کے ساتھ رشوت خوروں کی پن لوکیشن ڈال دی۔ لکھا یہ پن لوکیشن نہیں، رشوت کا گیٹ ہے۔ وفاق سے افسران کی سندھ میں واپسی شروع۔ وفاق نے ڈی آئی جی مقصود میمن کی خدمات سندھ حکومت کے سپرد کر دی۔ وفاق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی۔ سندھ بیوروکریسی اکھاڑ پچھاڑ، شجاعت حسین ڈی جی کے ڈی اے تعینات، نوید انور سے اضافی چارج واپس، ڈاکٹر بدر جمیل سیکرٹری محکمہ کوآپریشن تعینات، سمیع الدین کو ہٹا دیا گیا۔ محکمہ سروسز میں رپورٹ کرنے کا حکم۔ آئی جی بورڈ آف ریونیو کا اضافی چارج غلام عباس کے سپرد، نصر اللہ عباسی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ محکمہ سروسز میں رپورٹ کرنے کا حکم۔ ضمیر احمد عباسی رجسٹرار کوآپریشن سوسائٹی تعینات، محمد حسن کو ہٹا دیا گیا۔ سابق نگراں حکومت نے ہٹایا، عدالت نے دوبارہ لگایا۔ نسیم میمن نے بطور چیئرمین انٹر بورڈ کراچی چارج سنبھال لیا۔ نسیم میمن پر خاتون کو ہراساں کرنے کا الزام ثابت ہوا تھا۔ 23 نومبر کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ کمشنر کے بطور چیئرمین انٹر بورڈ میں فرائض مایوس کن رہے۔ 20ویں گریڈ کے افسر خیر محمد کلوٹ کی خدمات سندھ حکومت کے سپرد۔ خیر محمد جوائنٹ سیکرٹری ترقی منصوبہ بندی اور خصوصی ترقی تعینات سے وفاقی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایس ایس پی کماڑی عارف اسلم راؤ 5 روزہ چھٹیوں پر بیرون ملک چلے گئے۔ عارضی چارج ایس ایس پی غربی شاد ابن مسیح کے سپرد۔ گریڈ 17 کے 42 سینٹرل سرجنز کی 18ویں گریڈ میں ترقیاں۔ صوبائی سلیکشن بورڈ 2 نے منظوری دے دی، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ ترقیاں پانے والوں میں ڈاکٹر ایاز علی، ڈاکٹر امتر کھتری شامل، ڈاکٹر دلیپ کمار، عظما رحمان، سبیحہ اور سمیہ احسان بھی شامل۔ سندھ اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی تقسیم۔ 3 مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو مل گئیں۔ پیپلز پارٹی کی سمیتا افضال، خواتین سریندر ولاسائی اقلیتی نشست پر ایم پی اے بن گئے۔ ایم کیو ایم کی فوزیہ حمید بھی سندھ اسمبلی کی رکن بن گئے۔ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی نشستوں کی کل تعداد 116 ہو گئی۔ ایم کیو ایم ایوان میں 37 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ آصف علی زرداری ہی صدارتی الیکشن جیتیں گے، شازیہ مری کا دعویٰ۔ کہا آصف علی زرداری صدر بن کر پارلیمنٹ کو مضبوط کریں گے۔ صدر مملکت نے آئین کو اہمیت نہیں دی۔ آئین کے مطابق الیکشن کے بعد 21 روز کے اندر حلف لینا ہوتا ہے۔ آئینی طور پر بہتر ہوتا وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے۔ ملک کو سیاسی و معاشی استحکام کی ضرورت ہے، ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایم کیو ایم کا غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کی بنیادی رکنیت ختم کرنے کا فیصلہ۔ ایم کیو ایم کی تنظیمی ڈھانچہ مزید منظم کرنے پر مشاورت۔ ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی، ارکان سندھ اسمبلی اور ٹاؤن انچارجز کا اجلاس۔ تمام ایم پی ایز کو اپنے حلقے میں دفاتر کھولنے کے احکامات۔ مخصوص نشست پر کامیاب خواتین کو بھی ذمہ داریاں دے دی گئیں۔ سوشل میڈیا اپلیکیشنز فیس بک اور انسٹاگرام میں تکنیکی مسئلہ، صارفین کے اکاؤنٹ خود بخود بند ہو گئے۔ صارفین کو اسکرین پر سیشن ایکسپائرڈ کے نوٹس موصول۔ آپ کتنے معصوم ہیں یا مجبوری ہے یا کچھ اور، اس کی وجوہات بتائیں۔ انٹرنیٹ بندش کیس میں چیف جسٹس ہائی کورٹ پی ٹی اے پر برس پڑے۔ جسٹس عقیل احمد عباسی نے ریمارکس دیے، کہتے ہیں کچھ بند نہیں لیکن سب بند پڑا ہے، سروس ابھی بھی معطل ہے تو ایسی کمپنی اٹھا کر باہر پھینک۔ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ پی ٹی اے کے پاس انٹرنیٹ بند یا آہستہ کرنے کی کوئی آلات نہیں۔ پی ٹی اے کی رپورٹ عدالت میں جمع، وزارت داخلہ اور پی ٹی اے نے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ چیئرمین پی ٹی اے اور دیگر کو نوٹس، وزارت داخلہ سے جواب طلب۔
इंटरनेट की बहाली से मुतालिक हुक्म इम्तना में भी तौसीह। गैर कानूनी तामीरात केस में SPCA ने 5 साला रिकॉर्ड पेश कर दिया। रिपोर्ट में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का 15 अरब रुपए कमाने का इंकशाफ। 5 साल में 9 DG SPCA तब्दील किए गए। सिंध हुकूमत ने 1 रुपया तक नहीं दिया। अदालत ने इस्तफसार किया, अखराजात कैसे पूरे होते हैं? DG ने जवाब दिया, बिल्डिंग प्लान समेत मुख्तलिफ ज़राए से आमदन होती है। मेयर कराची ने PSO एको स्ट्रीट का इफ्तिताह कर दिया। एक्वा स्ट्रीट पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जानिब से तामीर की गई है। मुर्तज़ा वहाब ने PSO की काविशों को सराहा, बोले हम मिलकर शहर को तरक्की याफ्ता बनाएंगे, माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए शहर में दरख्त लगाएंगे। सदर टाउन की अरबों रुपए की मशीनरी कबाड़ में तब्दील। इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं। KMC वर्कशॉप में कचरा उठाने वाली मशीनरी ईंटों पर खड़ी हो गई। सफाई ऑपरेशन मुतासिर होने लगा। जिला बस्ती गुलशन इकबाल स्कीम 33 के मकीनों को पानी जखीरा करने की हिदायत। NE के फिल्टर प्लांट पर मरम्मती काम के बायस पानी की फराहमी 48 घंटों के लिए मुअत्तल रहेगी। NE के फिल्टर प्लांट पर नए आलात नस्ब किए जाएंगे। फिल्टर प्लांट पर मुकम्मल शट डाउन किया गया है। मेकअप के सामान में ममनुआ केमिकल से परेशान खवातीन के लिए अच्छी खबर। जामे कराची में जड़ी बूटियों की तैयार करदा कॉस्मेटिक्स की तैयारी। 5 करोड़ रुपए की लागत से जदीद लेबॉर्ट्री बनाई गई। डीन फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस डॉक्टर फयाज कहते हैं, जड़ी बूटियों से तैयार शुदा अफादियत के लिहाज से बेहतरीन होती हैं। तलबा ने लैब को क़याम को इनकलाबी इक़दाम करार दिया। अभी जो नई लैब का क़याम हुआ है, जो तिब्बे नबवी हर्बल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिकल्स के हवाले से, तो ये नाजो ग्रुप के चेयरमैन नसीमुद्दीन मिर्ज़ा साहब वो इसके फंडर हैं और उन्होंने इसकी फंडिंग की है सारी, और उन्हीं के ताउन से ये लैब जो है यहाँ पर कायम हुई है। पुलिस शोहदा के 5 खानदानों में चेक तकसीम। IG सिंध और CPLC चीफ ज़ुबैर हबीब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शोहदा के 4 खानदानों को 1-1 करोड़, एक खानदान को 10 लाख के चेक दिए गए। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा बोले, शोहदा का हम पर हक है, इसको हर सूरत अदा करेंगे। शोहदा के अहल खाना की कफालत, बच्चों की तालीम और तरबियत हमारी जिम्मेदारी। जमशेद क्वार्टर थाने की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला गैंगवॉर का अहम शूटर मेराज मारा गया। SP अलीना राजपर के मुताबिक मुलजिम का गैंगवॉर के मक्सी और शांगा ग्रुप से ताल्लुक था। मुलजिम सोल्जर बाजार में तैनात कांस्टेबल सुहेल शाह के कत्ल में भी मुलव्विस था। ईरान में दहशतगर्दों से राबता रखने वाला मुलजिम मुकाबले में हलाक। रात गए 4 पुलिस मुकाबलों में 4 मुलजिमान भी जख्मी हुए। सुपर हाईवे कस्टम सोसाइटी से 2 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए। मलिर भैंस कॉलोनी में से 1 डाकू पकड़ा गया। माड़ीपुर गैस के करीब से डाकू पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और दीगर अशिया बरामद। पाकिस्तान कस्टम्स की जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 1 करोड़ 10 लाख रुपए मालियत का सोना स्मगल करने की कोशिश नाकाम। तर्जुमान कस्टम इन्फोर्समेंट के मुताबिक स्कैनिंग के दौरान मुसाफिर के पास से सोना मिला था। बिजली बिलों में म्यूनसिपल चार्जेस की वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसीह। KMC वकील ने दलाइल के लिए मोहलत तलब कर ली, मौक़िफ़ इख्तियार किया। हुकूमत अभी बनी है, नई दरख्वास्त भी दायर की गई, हमें कॉपी नहीं मिली। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, आइंदा समाअत पर केस मुलतवी नहीं करेंगे। सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर कत्ल केस की तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन ने महकमा दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। शुएब बर्नी पर
قاتلانہ حملے کی تفتیش میں پیشرفت کی رپورٹ بھی مانگ لی۔ نئے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ نذر اکبر کی سربراہی میں کمیشن کا پہلا اجلاس۔ صدر KUJ فہیم صدیقی، CPNE کے جبار خٹک کی شرکت۔ HRCP APNC CPNE ایپنک کے نمائندے صوبائی سیکرٹری بھی شریک ہوئے۔ کمیشن سے فوری رابطے کا مؤثر میکانزم ہونا چاہیے، اجلاس میں اتفاق۔ چیئرمین نذر اکبر نے جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن کو فعال بنانا اولین ترجیح قرار دے دیا۔ مقامی ہوٹل میں انرجی سمٹ، انرجی کمپنیوں کے نمائندوں اور ملکی و غیر ملکی ماہرین کی شرکت۔ کہا دنیا میں گیسز ضائع ہونے کی شرح 57% ہے۔ ریفائنریز، گیس پلانٹس، پائپ لائنز، کیمیکل سیکٹر میں گیس ضائع ہوتی ہے۔ گیس کے اخراج سے خوفناک حادثات بھی رونما ہو چکے ہیں۔ سونا 2700 روپے تولہ مہنگا، نئی قیمت 2,23,900 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 2,315 روپے اضافے سے 1,91,958 روپے کا ہو گیا۔ 3 تولہ چاندی بغیر کسی رد و بدل کے 2600 روپے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مندی پر اختتام۔ 100 انڈیکس میں 225 پوائنٹس کی کمی، 65,726 پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے مہنگا، 279 روپے 31 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 282 روپے پر برقرار، یورو 304 روپے 74 پیسے پر ہو گیا۔ فروری میں ٹیکسٹائل برآمدات میں 20% اضافہ ریکارڈ۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے مطابق فروری 2023 کے 1.18 ارب ڈالر کے مقابلے فروری 2024 میں ٹیکسٹائل برآمدات 1.41 ارب ڈالر رہیں۔ رواں مالی سال 8 ماہ میں ٹیکسٹائل برآمدات 1% کم۔ آل پاکستان انٹرورسٹی ویمن کرکٹ چیمپئن شپ کا آغاز، ملک بھر سے 13 یونیورسٹیز کی ٹیمیں آمنے سامنے۔ ایونٹ کی افتتاحی تقریب میں انٹرنیشنل کھلاڑی بھی شریک۔ عروب شاہ سر سید یونیورسٹی کی ٹیم کو لیڈ کر رہی ہیں۔ کراچی یونیورسٹی میں 3 روزہ کتاب میلہ اسلامی جمعیت طلبہ نے سجایا۔ 180 سے زائد سٹالز لگائے، طلبہ ڈسکاؤنٹ پر خوش، من پسند کتابیں خرید۔ الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ کراچی 50 سال سے جامعہ کراچی میں کتب میلے کا انعقاد کر رہی ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم اس سال گولڈن جبلی منا رہے ہیں بک فیئر کی، 50واں بک فیئر کر رہے ہیں، اور اللہ کے کرم و فضل سے ہم نے یہاں پہ 180 سے زائد اسٹال یہاں پہ موجود ہیں۔ مقابلہ حسن نعت، بے شمار انعامات۔ سٹی 21 میں کراچی کے نوجوان صنفخانوں کے آڈیشن جاری۔ دلوں کو معطر کرنے والی آواز کا جادو جگائیں، دل جیتیں، انعامات پائیں۔ شامل ہوں ہماری افطار نشریات رمضان مہربان کے نعتیہ مقابلے میں۔ آڈیشن کے لیے 15 سے 25 برس کے خواتین و حضرات 0317 2424 111 پر رابطہ کریں۔ اور شہر قائد کا موسم خوشگوار، شہریوں نے سی ویو کا رخ کر لیا۔ سیر و تفریح کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد کے ساحل پر ڈیرے، دوست احباب اور فیملیز کے ہمراہ موسم انجوائے کرنے لگے۔